مسافر نال اے سلوک کرو، مسلمانہ نال اے سلوک کرو، غیر مسلمان نال اے رویہ رکھو، یہ سارا اللہ دا حکم ہے۔ اور جڑے بندیاں دے حقوق ان در اصل اللہ حکم دیتا ہے تے بندیاں دے حقوق دی ادائیگی تاں ہوندی ہے۔ اس واسطے علماء دا یہ فیصلہ ہے کہ در اصل جڑے بندیاں دے حق دی ادائیگی ہے اصل دے وچ خود خالق دے حق دی ادائیگی ہے، کیونکہ بندیاں دے حق دی ادائیگی دا حکم خود خالق کائنات ارشاد فرمایا۔ اور جڑے اللہ پاک نے بندیاں دے حقوق بنائے نا او دے وچوں والدین دا جڑا حق بنایا ہے او قرآن حکیم دا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور بڑی تلخ جی ایک حقیقت بیان کردہ پہ امید برداشت ہوئی سی۔ قرآن بنیادی طور تے نہ قسمہ واسطے اتریا نہ ختمہ واسطے اتریا ہے۔ قرآن اصل اچھ انسان دی ہدایت واسطے اتریا ہے۔ قرآن نہ قسمہ واسطے اتریا ہے نہ ختمہ واسطے اتریا ہے۔ بھائی جیندیاں قسم چاہ لگے تے مرن تو بعد دے ختم تے پڑھ چھڑی وے ہدل للمتقین دا اس اعلان کیتا ہے۔ اسے نہیں آکھیا بھائی اے میت واسطے ہدایت، ایسا کیا جیندیاں پرہیزگاراں واسطے میں ہدایت ہے۔ یہ خود قرآن اعلان کیتا ہے۔ اسی یہ سمجھ لیا کہ جالے اٹھا کے رکھنا ہے، پڑھ چھوڑنا ہے، اور کدی قسم چاہ لئی تے کدی ختم پڑھ چھوڑیا تے اس تو بعد اللہ اللہ، اور اس تو بعد اس نو سکھنا نہیں، اس نو پڑھنا نہیں۔ بھئی تو جو آخر میرا رب دا کلام ہے مینو دستا صحیح، میرا رب مینو آدھا کے، تو جو آخر میرے رب دا کلام ہے۔ کہیں رشتہ دار دا خط آوے وہ خط سنبھال کے رکھ چھوڑیندہ ہے یا انہوں پڑھیندہ ہے؟ یہ جی تو سمجھ نہ آوے انہوں سمجھیندہ ہے یا نہیں سمجھ آیا تامی انہوں رکھ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ پتر دا خط آیا، والد دا خط آیا، والدہ دا خط آیا، خطاں دے دور دی ایک مثال دے رہے ہیں۔ انہوں پڑھیا بھی جاندہ ہے، اس نوں پڑھایا بھی جاندہ ہے، اس نوں سمجھیا بھی جاندہ ہے، اور کوشش کیتی جاندی ہے کہ ہر گل دوتے ساڈا عمل بھی ہوئے، سمجھ بھی آوے تے عمل بھی ہوئے۔ اسی یہ سمجھیا بھئی یہ صرف آگے آئے، اسی دی تلاوت کرنی، اگے بزرگ تلاوت کر دیا، ہون تو تلاوت علی گل بھی وگ گئی، اگے بزرگ تلاوت کر دیا، ہون تو بھی گل وگ گئی۔ تو آؤ قرآن دے پیغام سنیے، چونکہ اسی اس دے بندے ہیں جے دے کلام ہے تے اس کیڈی مہربانی کیتی ہے۔ گھارے چ بندے تھوڑے ہوندن تے قرآن دے نسخے اس نے زیادہ عطا فرما دیتے۔ جس طرح او دا گھر ہے کہ کعبہ شریف ہے کہ، اور اس تے محبوب علیہ السلام دا در ہے کہ، اس گھر تے در دی حاضری واسطے لکھاں دے خرچے کرنے پمدن، پچھو سارے کام چھوڑنے پمدن، چھٹی لینی پمدی ہے، وائی رنگڑی کسے دے ذمہ کرنی پمدی ہے، اور مڑ لکھاں دے خرچے کر کے مسلمان مکے ویندن، مسلمان مدینے ویندن، تے مڑ کتنے ایک ویندن، 100 چوں تسی آکھ لو بھئی 1%، 100 چوں ایک بندہ جاندہ ہے، 2 لا لو تسی، یعنی اگر 100 بندے دی آبادی اسی چو 2 یا 3 بندے لا لو، وہ لکھاں دے خرچے کر کے ویندن۔ لیکن یہ بھی گل قسمت دیئے، بعضے پیسے رولدے پہ ہوندن، سود تے دیندے بھی ہیں لیندے بھی ہیں، جو مرضی امنے کریں دن، لیکن او صدے تا مکے تے مدینے ونجن، او صدے تا مکے تے مدینے ونجن، بینک دے طواف کرے سن، سود خوری کرے سن، سور کھوسن جتنا دل کرے سنے، لیکن اتنے نہ جا سن، کیونکہ گل ساری قسمت دیئے۔ تے کوئی او بھی ہو سی جڑا سبزی آلہ چھولے آلہ تے پھیری آلہ ہو سی، سجی دے آڑی آلہ ہو سی، یہ اللہ دے نبی دی رحمت تے کرم ہو وئی سی۔ امیر رہ ویندن، غریب مدینے بیٹھا ہوندہ ہے، سبحان اللہ، امیر رہ ویندن، غریب مدینے بیٹھا ہوندہ ہے۔ تو میں عرض کرتا پیا کہ اللہ رب العالمین ایک اپنا گھر بنایا ہے، ایک اپنے محبوب دا در بنایا ہے، لکھاں دے خرچے کر کے ویندے نا، اینو اس چونکہ بڑھایا ہے کتاب رشد و ہدایت، لا ریب کتاب بے عیب کتاب ہے۔ جی اگر اے بھی زمانے تے ایک ہوندے اسا کتھے پڑھنا ہے، اسا کیا اتھے تا قسمت نال جامے گا، لیکن کل قیامت والے دیاڑے میرا بندہ تو اے نہ آکھے کہ یا اللہ تیرا کلام میرے تائیں اپڑیا نہیں، یا میرا اپڑو نہیں ہویا تیرے کلام تائیں میں تاں نہیں سمجھ کے عمل کیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے نو اس جملے تو لا جواب کرن واسطے
پہلے ہی انتظام کر دیتا ہے، بھاویں کوئی جنگل چھے، بھاویں شہر چھے، بھاویں ٹاؤن چھے، بھاویں دیہات چھے، اس نے اپنے کلام دے اتنے نسخے عطا فرما دیتے ہیں جو گھر وچ بندے تھوڑے ہوندے تے قرآن دے نسخے زیادہ پے ہوندے، جے وات بھی تو عرش والے دا کلام کھول کے نہ ویکھیں تو تیری اپنی قسمت تے مقدر دی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کلام دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ایک حدیث سماعت کرو تو پھر میں عرض کراں کہ اللہ فرماندہ کی ہے، اللہ مطالبہ کے کردہ ہے ساڑھے کولوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مجلس لگی ہوئی ہے، مدینہ مسجد نبوی ہے، نبیاں دے امام بیٹھن، جنتیاں دے سردار بیٹھن، صحابہ دا مجمع ہے، آل بیت اطہار دا مجمع ہے۔ میرے آقا فرمایا عبادت چوں اپنی اکھی نویں حصہ دیتا کرو۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اپنی اکھی نویں عبادت چوں انہاں دا بھی حصہ کڈیا کرو۔ قالو یا رسول اللہ وما حظها من العبادہ او کما قالو رضی اللہ تعالی عنہم۔ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ہوئے صحابہ دا جنہ گل ساری کھلوا لئی تے آقا مدینے والے کولوں پوچھ لئی۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اکھی دی عبادت کیویں بن دی ہے؟ اکھی دی عبادت گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس لئے گل دا مذہب ہے نا اپنے طور تے اپنی خوشی واسطے اور سعادت حصول واسطے اس لئے اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ حضرات محترم میرے بزرگوں میرے بھائیوں، عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھی دی عبادت کیویں بن دی ہے؟ میرے آقا فرمایا النظر فی المصحف والتفکر فیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرمایا اس اللہ دے کلام دا قرآن دا تک لینا، اے دے اتے غور فکر کرنا اکھی دی عبادت بن ویندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکھی دی کوئی ایسا شخص ہے جڑا کہ میں ایڈا غریب ہوں بھئی یہ عبادت میں نہیں کر سکتا، اس عبادت تے پیسے لگ دیں، یہ دوتے خرچہ ہوندے دا ٹوکن لینا پمدہ، یوریا نہیں، یہ رب دا کلام ہے، یہ رب دا کلام ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے تھارے مجمع دے وچ جڑا کہ مینوں اتنا ٹائم نہیں، تو ایڈا رات کا جاگتے مصروف کا دھوکہ ہو گیا ہے بھائی ہر کام واسطے تیرے کول ٹائم ہے، لیکن دمی اٹھی اپنے مقدر جگہ منہ دھو وضو کر نماز پڑھ تے مڑ اے دے کل ونج اینو کھول کے تیرے کل تھوڑا جا بھی ٹائم ہے، ایک آیت بھی پڑھ سکتا ہے کام از کام، اے دی زیارت کر اس عقیدے نال کہ واہ مولا کتھے میں تے کتھے تو عرش والا رب، میں تیرے کلام دی زیارت کھلا کرے نا، میں تیرے کلام دی زیارت پہ کرتا ہوں۔ واہ مولا تو عرش والا ہے، تو آپ بھی پاک، تیرا کلام بھی پاک، جڑا لائے کے آمن والا ہے او بھی پاک، جدے سینے تے آندہ پہ آئے او بھی پاک، تے جنہوں نبی پاک فرما رہے ہیں ایتھے بہ جاؤ، اے میرے اتے اتردہ پہ آئے، میں تو سنائندہ پہ آں، تسی اس کلام نو بے کے قرآن نو لکھو، مڑ او جڑے نبی پاک دے حکم دے مطابق نبی پاک دی خدمت چ بے کے عرش والے دے کلام نو اپنے ہتھاں دے نال کلمہ نال لکھ دے بیٹھے نا، یہ گلن والا پاکے، اے آپ پاکے، جبریل پاکے، حضور دا سینہ پاکے، تا جڑے صحابہ کول بے کے لکھ دے بیٹھے نا، حضرات صحابہ بھی پاکے۔ یہ دے وچ پلیتی نہیں آ سکتی، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہوئے تے کلام ہی پاک ہوئے تے جبریل ہی پاک ہوئے تے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی زبان پاک، آپ دا سینہ پاک تے لکھاون والے مڑ پلیت چل گئے نا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایمان دی ساتھ نال اگر ساتھ بننے یہ نہیں ہو سکتا، زمانہ نجاست آلود ہو سکتا ہے، جنہ حضور دے حکم نال بائے کہ ہتھاں نال قرآن لکھی آئے او کبھی پلیت نہیں ہو سکتے، جنہ حضور دی خدمت وچ بائے کہ زیارت بھی کیتی ہے، تلاوت بھی کیتی ہے، نال کتابت بھی کیتی ہے، انہوں حضرات صحابہ کرام آتے ہیں، انہوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام آتے ہیں۔ تے آؤ ذرا سنیے تو صحیح کلام آدھا کہ اللہ فرماندہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرمایا تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ دنیا دی کسی عدالت دا فیصلہ نہیں، یہ دنیا دے کسی چیف جسٹس دا فیصلہ نہیں، عرش والے فرمایا ہے یہ میرا فیصلہ ہے،
توجہ ہے، عرش والے فرمایا اے میرا فیصلہ ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، کسے ہور دی اس تو بغیر عبادت نہیں کرنی۔ عرش والے دی عدالت دا فیصلہ ہے کسے نو سجدہ نہیں کرنا، باویں مرید ہے، باویں ملانگے، باویں تلانگے، جو مرضی ہے۔ یہ غوث دا بھی مزار ہے تو اسلام میں سجدہ انہوں بھی حرام ہے۔ یہ غوث اعظم دا بھی مزار ہے نا تے سجدہ اسلام وچ انہوں بھی حرام ہے، دوتے تو باقاعدہ دلیل ہے نا، حدیثہ ہے نا، اور قرآن حکیم دے درچ بیان ہے۔ اس کہ عبادت فقط میری ذات واسطے ہے، عبادت ٹھان دی بھی مینوں ہے، سکے عبادت ٹھان دی بھی مینوں ہے، اور سکے عبادت میری کرنی ہے، متھا مینوں ٹیکنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت میری کرنی ہے، خدمت ماں پیو دی کرنی ہے۔ توجہ ہے میری گالتے، عبادت میری کرنی ہے، واہ مالکہ عرش والے دا فیصلہ ہے۔ اتھے اگر کوئی دنیا دی کسی عدالت دا فیصلہ نہیں مندہ تو ہی نے عدالت لگ وین دیئے۔ تو یہ ججاں دا خالق کے جڑا فیصلہ پہ فرماندہ ہے قضا، قضا دا مطلب he has decided، وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ جس نو ڈیسیجن آتے ہیں اسا کیا میں رب دا ڈیسیجن ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، تو خدمت ماں باپ دی کرنی ہے۔ واہ اللہ تو خالق ہیں، تو مالک ہیں، تو اللہ ہیں، تو کلہ ہیں، تیرے نال دا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء دا مالک ہیں، واللہ غنی عن العالمین دا مالک ہیں، اللہ الصمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، آن والا شان والا عظیم ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ عبادت تا تینوں کرا تو تا سارا کو جیں، پر ماں باپ دی خدمت کیوں کرا؟ انہاں دا حق اپنے حق دے نال رلا کہ کیوں بیان چکیتے ہیں؟ سبحان اللہ، انہاں دا حق اپنے حق دے نال، اپنے حقوق دے نال کیوں چا بیان کیتے ہیں؟ تو اس سوال دا جواب، اس نظریے دا جواب امام خازن اپنی تفسیر اچھ دیتا ہے۔ اس کا کیا پیدا میں کردہ خالق میں ہاں، لیکن میں جڑا عمومی میرا ایک طریقہ ہے، میرا سلیقہ ہے، میرا جڑا قانون ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک باپ اور ایک ماں دے توسط سبب اور ذریعے نال پیدا کردہ خالق میں ہاں، لیکن جڑا تخلیق کردہ میری مخلوق دا سبب ماں باپ ہے نا۔ فرمایا جے خالق دا حق کے عبادت کیتی جاوے تے جنو تیرے بنامن دے وچ بنایا میں، پر جنو تیرے بنامن وچ میں سبب تے وسیلہ بنایا ہے، مینوں سجدہ ضروری ہے، انہاں دی خدمت ضروری ہے۔ مینوں سجدہ ضروری ہے، انہاں دی خدمت ضروری ہے۔ اور یہ جڑا قرآن دا اسلوب ہے، سیانے بندے بیٹھے ہو، میں بات آیت پڑھ دا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اجان تائیں آیت جاری ہے، آیت مکی نہیں۔ این دوما حکمانو ایک آیت دے پہلے حصے دے وچ اللہ رلا چھوڑے آئے، جتھے عبادت حکم دیتا سو، نال والدین نال چنگے سلوک دا حکم دیتا سو، قرآن دا این ایک ساتھ کمبائنڈ، اور اس دا جڑا حسین امتزاج ہے نا رلا کے بیان کرن دا مقصد ہے کہ اللہ دی عبادت تو بغیر بھی چارہ کوئی نہیں، امت ابے دی خدمت تو بغیر بھی چارہ کوئی نہیں۔ قرآن دسنا چاہتا ہے کہ میں رلا کے اس تو بیان کیتا ہے، صرف عبادت تے ناز نہ کردہ رہی، جڑے ایک گارچ غوثاں تے کتبہ دی حیثیت رکھ دے نہیں، انہاں دی خدمت بھی کریں۔ اور یاد رکھنا بامے والدین خدا نہ خواستہ بے نماز بھی ہو میڈے، لیکن اولاد دے حق کے چو غوثاں تے کتبہ دی حیثیت رکھ دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شریعت دا حکم ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہو میڈے، وقت بھی انہاں دی خدمت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین کافر بھی ہو میڈے، جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تبلیغ اسلام فرمائی آئی، اس لئے تر اللہ ملا اگر کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا تو والدین ہی کوئی کافر رہ گیا، جی والد مسلمان ہو گیا تو والدہ کافر، شروع اسلام ہی تو اسی طرح ہی آئی نا۔ لیکن میرے آقا فرمان دیان جے میرے بارے توڑے والدین کوئی گال کرن، دین اسلام دے بارے زہر فشانی کرن، تُسی کوئی گال نہیں کرنی، ٹھیک ہے کر دے غلط پین، لیکن توڑے ماں باپ ہیں، لیکن توڑے ماں باپ ہیں۔ اگر کفر اور شرک جیسا مرض، کفر اور شرک جیسا گناہ
اور شرک او گناہ ہے جے دے بارے اللہ فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک ظلم عظیم میں بہت بڑی زیادتی ہے شرک کرنا. اور اللہ فرمایا جنوں میں چاہساں ہر گناہگار نو بخش دے ساں جنوں میں چاہساں، لیکن مشرک واسطے میرا اعلان ہے میں انہوں کوئی نہیں بخشنا. مشرک دی بخشش دا نہ بخشش دا یعنی نہ بخشن دا اس نے فیصلہ سنا دیتا ہے. آدھا ہے بخشنا کوئی نہیں مو، لیکن وہ دین آدھا ہے جنہوں میں نہیں بخشنا تو انہوں بھی کچھ نہ واق سکتا کیونکہ تیری امت ابا ہے نو ہے. یہ دین اسلام ہے کیونکہ وہ تیرے امت ابا ہے نا. اللہ پاک نے کتنا سونا نظام دیتا اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اب دنگنے مڑ قرآن چو بکھا ہوتے ان قرآن نہیں تو اور کی ہے یہ قرآن نہیں ہو لیکن قرآن آدھا میں نو پڑھ میں نو سمجھ. سال تو بعد میرا شبینہ نہ پڑھا چھوڑیا کر، سال تو بعد ٹھیکے تو نہ پڑھا چھوڑیا کر. چھاتے سپیکر پہ ہوئے تھلے تیرے منہ میں چبو والا حکا ہوئے تے تم آکے میں قرآن دی عزت تے ادب کردہ پیا تو قرآن دی بے ادبی کردہ پیا. قرآن ہی بلا ٹھیکے تے دیوان علی کا شائع ہائی، قرآن ہی بلا ٹھیکے تے دیوان. اللہ تینوں آپ نو توفیق دے وے اے دے متھے لگ جو دو اے دے مالک دے متھے لگ سے کامیاب ہو سے. جڑا اگے پیچھے سی یاد ہے اللہ بھوئے مرلہ بخشے سے جے تو کہیں دی بھوئے مرلے نو معافی دیتی ہو سی تو تینوں اللہ بھوئے مرلہ بخشے سی. جے تو کہیں دے مرلے نو نہیں چھوڑیا تو کہیں دے کیارے نہیں چھوڑیا تو جڑی وہ 4-5 فٹی 6 فٹی ہو کیاری ہے یا اس بھی تینوں کوئی نہیں چھوڑنا. تو بھوئے مرلے دے کسے نو معافی دے تے بات تینوں وہ 6 فٹی جا بھی تاں معافی دے سی، وہ تینوں تاں معافی دے سی. حضرات محترم مکرم قرآن آدھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اسی خوش قسمت ہے میرے بزرگوں جڑے ڈائریکٹلی قرآن بیٹھے پڑھ دے ہیں. اللہ فرمایا میرا بندہ جے تیری موجودگی یہ چھے تیرے ماں باپ دو میں یا انہ چو کوئی ہک جے تیری موجودگی یہ چھے بڑھاپے تائیں پہنچ ونجن فلا تقل لہما اف، انہ دو منو کدی اف وی نہ آکھی. کدی اف اف میں اف کیتی یہ کی ہو گیا ہے تسی اف کر کے ویکھ لو ایک قرآنی کلمہ ہے کی ہو وی سی. ایک بندہ دا اف ہے اے دھماکہ تا نہیں اے فائر تا نہیں، لیکن قرآن اس دی بھی اجازت نہیں دیندہ ماں باپ دے سامنے اولاد اف بھی نہیں آکھ سکتی، لتر کی میں چاہ سکتی ہے، ہاتھ کی میں اٹھا سکتی ہے. قرآن دی اس آیت دی تفسیر ذرا صحابہ دے اقوال میں پیش کرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاندے پہن دو بندے راج ملے، ایک آگے ڈائی ایک پیچھے ڈائی، یعنی ایک اگو ٹردا ہے ایک پیچھو ٹردا ہے. رات دو بندے ویندے پیان حضرت ابو ہریرہ حضور دے صحابی ہیں اور جنہاں نو آقا تعلیم دیتی آئی اور شاگرد عام تنان سن دے بیٹھے ہو نا میرے بزرگوں، وہ آگڑ پیچھڑ جا رہے نا. حضرت ابو ہریرہ اگو آ گئے حضور دے صحابی تے آپ نے ایک کل پوچھیا جو اے نال والا بندہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیتا میرا ابا ہے. تے ابا پچھو ویندہ پہ آئی اور بیٹا اگو ٹردہ ویندہ آئی. تو اس لئے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ دین اتنی بھی اجازت نہیں دیندہ بھئی تو پیو دے اگو ٹوریں، پیو نو اگو ٹورا یا سجے ٹورا یا کھبے چو ٹورا، پیو دے اگو نو ٹور سکدا، آپ پچھو ٹورتے ابے نو اگو ٹورا. جڑا خالی راہ تے ٹورانے چی پیو دے اگو نہیں لگن دیندہ اونو دین اسلام آتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کیتا اس تفسیر حضرات صحابہ کرام دے فتاوہ جات پیش کرام. گل ہے ٹھمدی نہیں پئی یا قرآن ہے یا حضور دا فرمان ہے یا حضور دے صحابہ دے اقوال ہیں اور بس تواڈی توجہ درکار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی ہیں نا حضرت عبداللہ ہے، پتریر بھی ہیں صحابی بھی ہیں گھر دے بندے ہیں. یہ ہون گھر والے نو حضور نہیں پڑھایا تو مڑ کئی نو پڑھایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی حضرت عبداللہ حضور دے چاچے عباس دے پوترے نا، چاچے عباس دے پوتر اور کیڑے خوش قسمت لوگ آن جڑے ٹبر دے ٹبر صحابی آن.
ٹبر دے ٹبر صحابی آن اور ایک ہستی خالق کی ہوئی بنائی ہے جدیاں 4 نسلہ صحابی ہیں 4 نسلہ صحابی ہیں اسی صرف کورے مسلمان آئے نام دے مسلمان آئے پر وقت بھی اسی امید لئی بیٹھے ہیں کہ اللہ ساڑھے اتے راضی ہے تے جدیاں 4 نسلہ حضور دی خدمت کیتی ہے والد بھی صحابی آپ بھی صحابی اگو اولاد بھی صحابی تے اولاد دی اولاد بھی صحابی او حضرت ابو بکر صدیق ہے او کون ہے نا حضرت ابو بکر صدیق ہے نا جس لئے اگر دل مطلب بنے تے ذوق آوے اس لئے اپنے حساب نال اپنی بیداری واسطے اور اپنے سعادت اصول واسطے اس لئے سبحان اللہ یا الحمدللہ اس لئے آنکھ لینا ہے جو اللہ راضی ہوندہ ہے کیونکہ شریک دا نا نہیں یہ وحدہ لا شریک دا نا ہے یہ وحدہ لا شریک دا نا ہے امام طبرانی یہ حدیث نو المعجم اچ درج کیتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے والد ابو قحافہ صحابی ہیں مڑ خود آپ صحابی ہیں مڑ ابو عبد الرحمن صحابی ہیں مڑ عبد الرحمن دا بیٹا محمد حضرت ابو بکر صدیق دا پوترا صحابی ہیں جہندیاں 4 نسلہ صحابی ہیں تے سارا ٹبر صحابی ہے اس نو امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق کا دن جہندے واسطے جنت چھڑواس محل تیار ہیں جہنو خدا تے مصطفیٰ دے وے بھائی غام نہ کر او عام مستی نہیں او نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جاندہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے فرماندن توجہ کرنا آپ فرماندن کہ لا تنفد صوبک عندہما ان یصیبہ بالغبار او کما روا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندن کہ اے شخص اپنے والدین دے سامنے کپڑا بھی نہ چھانڈ حضور دے صحابی دا فتوہ ہے حضور دے صحابی دا فتوہ ہے بادشاہ کھنا جی موڑ مفتی تاہ دے راندن جی مولوی تاہ دے راندن اصلی چھ ساڑی جہالت ہوں گئی ہے یہ تجیات دے راندن چلو آپ دے راندن مان لینے آئیں ذرا حضور دے پتریر دا فتوہ تو سن لائے حضور دے صحابی دا فتوہ تو سن لائے نا آپ فرمان دیں لا تنفد صوبہ کا اپنا کپڑا نہ چھانڈ اندہما والدین دے سامنے اتھے اسلام وانڈ نہیں کیتی بھئی اممہ دے سامنے نہیں چھڑنا تے ابے دے سامنے بانے جو کچھ کریں دا باتن جیڑا ٹرینڈ بان گیا بھئی ماما ٹھنڈیاں چھاون پیوئی تتیاں لوما کوئی نہیں ہوندیاں پیوئی ایک کم پتہ نہیں کتھو محنت ترلے کر کے تے اولاد دا پیٹ پالن واسطے وہ زندگی گزار رہے ہوندہ ہے کہ نہیں کر رہے ہوندہ تو لا تنفد صوبک عندہما دو مان دے سامنے اپنا کپڑا نہ چھانڈ این یصیبہم الغبار کہ دائی کپڑے چو نکلی ہوئی دھور تیرے والدین دے چہرے تے نہ پائے جا اللہ اکبر و کبیرہ جنہ عزتاں کیتیاں نہ عزتاں پائیاں تے جنہ ماں باپ نہ زیادتیاں کیتیاں نہ اس جہان تے عزت پائیاں نہ اگلے جہان عزت پامنی ہے جیڑا دین اسلام ماں باپ دے سامنے کپڑا چھنڈن دی اجازت بھی نہیں دیندہ کدھائی دھول نہ پائے ونجے تُسی کپڑا چھنڈ کے ویک لو میں چلو کارڑی چھنڈے نہ کوئی وچو انیری تکائی نہیں کھول پمنی لیکن دین تا اتنا ہی نہیں برداشت کریں دا دین تا اتنا ہی نہیں برداشت کریں دا اور یاد رکھنا تلخ حقائق دی طرف آ رہے ہیں دین اے نہیں آتا بے مرن تو بعد 100 دے ایک مقابلے 460 دین اے نہیں آتا دین آتا زندگی ہے جڑا ترلا وگ دے یا انانو کی دائیں اورا پرا ویکھن دی نوبت نہ آوے انان دی گل ذہنے چووے تینوں پتہ لگ ونجے جو اس لئے امت ابن ہون لوڑ کیڑی شاید ہی پائی کھلیے اجان تینوں انان دے ذہنوں قلب اچ بات ہوئے 20 روپے دی دوائی نہیں دے منی تے پیچھے مقابلہ کرنا ہے حقوق کے والدین دے 2 طریقے ایک زندگی ہے چنان دا حق ادا کیتا جاوے ایک مرن تو بعد انان دا حق ادا کیتا جاوے اجان تے زندگی دے حقوق بیان کر رہے ہیں آخر تے مرن تو بعد بھی حقوق بیان کر سا اللہ فرماندہ ہے فلا تقل لہما اف انانو اف بھی نہیں آکھنی جس لے باپے ہو ونجین بڑھے ہو ونجین معمر ہو ونجین ایجڈ ہو ونجین انانو اف بھی نہیں آکھنی اس لئے نہیں آکھنا میرے بڑھڑے دیئے گال ہے کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے میرے بڑھڑے دیئے گال ہے میری بڑھڑی ان پہ یادی آئی واہ مسلمانہ تیرے ایو کچھ دین آمدہ ہے یعنی میرے بڑھڑا جنے ہون کھگ دا پیا ہون پرا کر سٹو یہ جڑے چپ کر جڑے انتوال شل کوئی نہیں آمدہ قرآن پہ آدھا ہے کملے آ
تین تا اف دی بھی اجازت کوئی نہیں. یہ میرے اتے ضروری ہے، میرے والدین دوتے بھی ضروری ہے، میرے اولاد دوتے بھی ضروری ہے، تو اڈے اتے سارے مسلمانہ دوتے ضروری ہے. جدو اسی چھوٹے ہوندے آسے جتنے بھی بیٹھے آئے چھوٹے ہاسے تو وڈے ہوئے آئے نا، اس لے ہکے ہکے گال نو دا دا واری دورامنا، اس لے والدین تک دی نہ اوکھے ہوئے. تے ہون جے والدین ہک تو دوئی واری گال چکرن تو اولاد مچھر ویندی ہے. قرآن آدھا ہے تو اوف بھی نہ آکھ سکدا، بول بولا رہا تا بعد